أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 14 سے 17۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ گزشتہ آیات میں ذکر تھا کفار کا، مشرکین کا، اور پھر مطلب پرست اور موقع پرست مسلمانوں کا، جو کنارے پر رہ کر اللہ کے دین کو، اسلام کو اختیار کرتے ہیں، دین اسلام کے سینٹر اور مرکز تک نہیں پہنچتے، بلکہ کنارے کنارے پر ہی پھرتے رہتے ہیں۔ اور اب اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے ان ایمان والوں کا جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص، اسلام پر مشکل وقت ہو تب بھی وہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام پر کوئی اچھا وقت آ جائے، اسلام کو اللہ قوت، طاقت، شان و شوکت عطا فرما دیں، پھر بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وقت خوشحالی والا ہے یا تنگ دستی والا ہے۔ وہ ہر حال میں دل و جان سے
اسلام کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت نے اب آیت نمبر 14 میں ذکر فرمایا کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں، یہ نہ تو کافر ہیں نہ منافق ہیں، بلکہ مخلص ایمان والے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ رب العزت نے ان کی دو صفات کا تذکرہ کیا کہ ایک تو ان کا ایمان، ان کا یقین یہ بالکل درست ہے، ان کا ایمان بھی درست اور ان کے اعمال بھی درست ہیں، اور درست عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کے بھی پکے اور عمل اور کردار کے بھی بڑے صاف ستھرے ہیں۔ ان کا اجر اور ان کا بدلہ اللہ ان کو ایسی جنتوں کی شکل میں عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، داخل فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے داخل یدخل، یدخل داخل ہونا، اور یہ ہے ادخل یدخل سے یدخل داخل فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل داخل فرمائے گا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے۔ یہ صحیح ایمان لانے والے ہیں، موقع دیکھ کر، حالات دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے نیک۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور پھر وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے، پھر کوئی عمل عمل صالح ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی عمل جتنا مرضی بظاہر پرکشش ہو، ساری دنیا بھی وہ عمل بجا لا رہی ہو، لیکن اس عمل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ کی سیرت میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو ایسا عمل عمل صالح نہیں ہے۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ جنات، ان کے لیے کیا ہے، یا ان کو اللہ کہاں داخل فرمائے گا؟ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ جنات، ایسے باغوں میں، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے تلے سے، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی۔ اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو فطری طور پہ وہ ٹاؤن، وہ محلہ، وہ سوسائٹی زیادہ پسند ہوتی ہے جس کے پاس سے کوئی نہر گزر رہی ہے۔ اور پھر اگر اس لین میں یا اس روڈ پر یا اس بلاک میں گھر ہو کہ جہاں گھر کی بالکونی پہ کھڑے ہو کر انسان کو سامنے نہر چلتی ہوئی نظر آئے، اس پلاٹ کو، اس مکان کو تو انسان سب سے زیادہ پسند کرتا، اور پھر اس پلاٹ کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لین کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جو نہر کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ نہر کا نظارہ یہ انسان کو فطری طور پہ پسند ہے کہ پانی بہہ رہا ہو، چشمے کی شکل میں،
نہر کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے انسان کی اس فطری خواہش اور اس کی اس پسند کا خیال رکھتے ہوئے جنت کے اندر جو اس کو نعمتیں عطا فرمانی ہیں، ان میں یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ ایسے باغات عطا کیے جائیں گے کہ جن باغات کے نیچے سے، پاس سے بھی نہیں، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ اور کتنا دل ربا منظر ہوگا کہ جہاں انسان کی رہائش، اس کا محل اوپر ہو اور نیچے سے نہر چل رہی ہو، اور نیچے کا اس کا فلور اور فرش ٹرانسپیرنٹ ہے، شیشے کا، کہ جس سے اس کو وہ پانی چلتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما، جو، یرید، وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے ان ایمان والوں کو اتنی بڑی جنت کیوں عطا کر دی، اتنی عظیم نعمتیں تو نے ان کے مقدر اور نصیبے میں کیوں رکھ دی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں ایک مثال بیان فرمائی، ایک رسی کی مثال بیان فرمائی، اور یہ مثال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالات کی سختیوں سے وہ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید تو صرف کافر ہوتا ہے۔ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی وقت نا امید اور مایوس ہو جائے؟ مومن ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہتا ہے۔ اگر کبھی اس کی ذات پر یا اجتماعی طور پہ مسلمانوں پر، اسلام پر، یا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے بدقسمتی سے آج ہمارے پورے ملک کے اندر اکثریت مایوس ہوئی بیٹھی ہے کہ جناب ہم نے ملک چھوڑ دیا، یہاں تو اب رہنے کے حالات کو، یہاں تو مر گئے، یہاں تو یہ ہو گیا۔ یہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح بیان فرما دی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اس پر حالات جتنے مرضی سخت آ جائیں، اس کو ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید ٹمٹماتی نظر آتی، اللہ ضرور مدد فرمائے، اللہ ضرور حالات کو پھیر دے گا۔ اور وہ اس بات کو جانتا ہے، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ اگر مشکلات بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں، تو یہ مشکلات تو ہمارے امتحان کے لیے ہیں، ہمارے امتحان کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ مثال یہاں بیان فرمائی مایوس لوگوں کے لیے، کہ اگر کوئی شخص اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی مدد نہیں ہونی، جتنے ان کے اوپر حالات ٹف ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر، لگتا نہیں ان کی کبھی مدد ہوگی۔ اس کے دل میں مایوسیاں ڈیرے ڈال چکی ہیں، یا پھر اپنی ذات کے متعلق وہ مایوس ہے، اللہ اس کو اولاد نہیں دے رہا، 10 سال سے 20 سال سے مایوس ہو گئے۔ اگر اس کو رزق کے اندر آزمایا جا رہا ہے، رزق کی تنگیوں کے ساتھ، ایک کاروبار شروع کرتا ہے نہیں چلتا،
دوسرا بزنس سٹارٹ کرتا ہے وہ بھی ناکام، تیسرے کام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہاں بھی فیل۔ اب یہ شخص مایوس ہو جاتا ہے، اور کئی تو ایسے مایوس ہیں، اللہ محفوظ فرمائے کہ وہ اللہ پاک ذرا ان کی رسی کھینچے، ذرا ان کو کھینچ لگائے تو وہ اللہ سے اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہلے نماز پڑھتے تھے تو اس آزمائش کے بعد وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور واللہ العظیم ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، اچھے خاصے نمازی تھے، دیندار تھے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے، لیکن 10-15 سال اولاد نہیں ملی، اللہ کی رحمت سے ایسے نا امید ہوئے، نماز پڑھنی چھوڑ دی کہ جناب کی لبا سانو نمازاں پڑھ، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آزمائش کر رہا۔ اور پھر قرآن مجید میں سابقہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دی۔ پھر موجودہ معاشرے میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو انسان کو کبھی بھی مرتے دم تک رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئی سی یو کے اندر وینٹیلیٹر پر بھی انسان موجود ہو، یا انسان کا کوئی پیارا وہاں موجود ہو، تو انسان کو باہر بیٹھ کے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بس ابھی موت کی خبر آئی اب کہاں بچے، نہیں، اللہ کی قسم آخری زندگی کے آخری دن کے آخری لمحے تک ایک مومن کو اپنے رب کی رحمت سے پر امید رہنا ہے، میرا اللہ مجھے شفا دے دے۔ اگر اللہ پاک نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی ہے، موت آ جائے گی تو پھر بھی کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے، آپ کا پیارا فرمان بھی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں مثال یہ بیان فرمائی ہے، آج کتنے ہی لوگ ہیں دیکھیں مایوس ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، دارالسلام چھوڑ کر جہاں آزادی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اذان دینے کی، حلال کھانا وافر دستیاب ہے، اس ملک کو چھوڑ کر دارالکفر کی طرف جانے کا سوچ رہے، جناب میں کافروں کے ملک میں چلا جاؤں۔ تو بہرحال اللہ پاک ایسے نا امید اور مایوس لوگوں کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یا اللہ اسلام کی یا مسلمانوں کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، یا اس کی اپنی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ آسمان پہ چڑھے، وہاں سے ایک رسی لٹکائے اور اس رسی کے ساتھ خود لٹک جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسی لٹکا کر اس کے ساتھ پھانسی لے لے، مر جائے، اس سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید شخص جو ہے، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، اس نے جی کے بھی کیا کر، اللہ اکبر۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی لٹکائے آسمان سے اور پھر اس رسی کے ساتھ خود لٹک جائے۔ اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس رسی کے ساتھ میں اوپر نہیں چڑھ سکتا یا مجھے اوپر رسی کے ساتھ نہیں کھینچا جا سکتا، تو وہ پھر اس رسی کو کاٹ دے، کاٹ کے نیچے گر کر مر جائے، یہ کر لے پھر، اگر اس کو رب کی رحمت سے امید نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے
قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، من کانا، جو شخص ہو، یظن، گمان کرتا، سوچتا، جس کی یہ تھنکنگ ہو، ان کے، لن، ہرگز نہیں، اس نہیں کے لفظ میں زور پایا جاتا، ہرگز نہیں، ینصرا، مدد کرے گا، وہ اس کی، اللہ، اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ دنیا سے مایوس ہو گیا یا آخرت سے مایوس بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے زندگی بڑی گناہوں میں گزاری، تو وہ سمجھتا میں نے کہاں بچنا ہے، میری تو اللہ کے حضور قیامت کے دن بڑی بری ہوگی، تو یہ بھی نا امید اور مایوس ہے۔ حالانکہ اسے بھی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی رحمت سے پر امید رہے۔ بہرحال یہ مایوسی دنیا کے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ینصرہ، یہ جو ہو ضمیر ہے نا، اس سے مراد یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اسلام کی مدد نہیں کرے گا، اور یا پھر اس ہو سے مراد وہ شخص خود ہے، اپنے متعلق وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے، من کانا یظن الن، جب ملا کے پڑھیں گے، ان اور لن یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، تو جب ان کو ملائیں گے تینوں الفاظ کو، ان، لن، ینصرہ، تینوں کو ملانے کا طریقہ سمجھ لیجئے، شد بھی لگی ہوئی ہے اوپر۔ پہلے کو پڑھیں گے الن، نون کو واضح نہیں یہاں کیا جائے گا، الن، یہاں اس کا نون بھی، اگلے لفظ کا نون بھی واضح نہیں کیا جائے گا، لن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ لن ینصرہ، الن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، فلیمدد، فا تو، اور جو آگے لام ہے جو پیچھے مل کر، فا سے مل کر سائلنٹ ہو گئی، ایسی لام جو پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جائے، ساکن ہو جائے، اسے کہتے ہیں لام امر۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ لازم ہے، یمدد، وہ لٹکائے، فل یمدد، تو لازم ہے کہ وہ لٹکائے، بھی ساتھ، لفظی معنی ہے یمدد کا وہ لٹک جائے، بھی ساتھ، سبابن، ایک رسی کے ساتھ، سباب ذریعے کو کہتے ہیں، رسی بھی ایک سباب ہوتا ہے، ایک سرا ایک سائڈ جگہ ہوتا ہے، دوسرا سرا دوسری جگہ، تو گاڑی کو، ایک گاڑی نے دوسری گاڑی کو کھینچنا ہے تو درمیان میں رسی باندھ لیتے ہیں، وہ رسی دونوں کے درمیان کیا ہے، ذریعہ، سبب ہے، تو سباب رسی کو کہتے ہیں۔ بی سببن فلیمدد، تو لازم ہے کہ وہ لٹک جائے، بی سببن، ایک رسی کے ساتھ، الی السماء، آسمان کی طرف۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، بی سببن کی بازر بھی کا ترجمہ نہ کریں تو ترجمہ پھر یوں ہو جائے گا، فلیمدد بسببن، وہ لٹکائے ایک رسی، وہ ایک رسی کے ساتھ لٹک جائے کی بجائے وہ لٹکائے ایک رسی، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم پھر، لی یقطع، اب یہ لام جو ہے نا، یقطع، یقطع کا معنی قطع کرنا، کاٹ دینا، تو اس کے شروع میں لام ہے، یہ لام بھی لام امر ہے کیونکہ یہ بھی پیچھے مل کر سائلنٹ ہو گئی، ورنہ یہ تھا لام زیر لی، تو پیچھے مل کر سائلنٹ ہو گیا، ثم یقطع، پھر کاٹ دے، پھر لازم ہے کہ وہ کاٹ دے، فلینظر، یہاں بھی لام امر، فلینظر میں بھی لام امر، فلینظر، پھر دیکھے وہ، حل کیا، یذہبن،
یود ہی بننا کے آخر میں نون ثقیلہ ہے، شاد والا نون، یہ ضرور کا تاکید کا معنی پیدا کرتا. تو یہ تاکید اب سوال میں منتقل ہو جائے گی. حل یود ہی بننا، کیا واقعی لے جائے گی، دور کر دے گی، قیدہو اس کی تدبیر. یہ اس کی جو تدبیر ہے کہ وہ آسمان پہ بلندی پہ کسی جگہ رسی باندھے اور پھر اس کے ساتھ لٹک جائے اور پھر اس رسی کو خود ہی کاٹ دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، حل یذہبن کیدہ، کیا لے جائے گی، دور کر دے گی، کیدہ اس کی تدبیر، ما اس چیز کو جو یغیظ اسے غصہ دلاتی، جو اسے چیز غصہ دلاتی تھی نا کہ میرا کاروبار کیوں نہیں چلتا، میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی، میرا یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، میری یہ بیماری کیوں نہیں دور ہو رہی. ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ پر بھی غصہ ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ رسی باندھے اوپر، پھر اس کو لٹکائے، پھر اس کے ساتھ خود لٹک جائے، پھر اس کو اوپر سے کاٹ دے اور پھر دیکھے ایسا کرنے سے کیا اس کا غصہ دور ہو جاتا. یہ اس کی تدبیر جو ہے رسی لٹکانے والی، کیا اس سے ایسا کرنے سے اس کا غصہ، اس کی مایوسی، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے؟ یہ بھی مسئلے کا حل نہیں، اس سے بھی مسئلہ حل ہونا کوئی نہیں. تو پھر بہتر نہیں کہ انسان اللہ کے در پر ہی جھکا رہے، بہتر نہیں کہ انسان پھر اللہ سے جڑا رہے، قرآن پڑھنا نہ چھوڑے، نماز پڑھنی نہ چھوڑے، دین پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کے در کا سوالی بنا رہے ساری زندگی. جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور فرما دے. اور اللہ پاک نے سورۃ المومن کے اندر یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ضرور اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کروں گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک یقیناً ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن. اللہ اکبر. وَقَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے، آیاتن، یعنی اس قرآن کو، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اسے آیاتم بیناتن، آیاتم میم چھوٹی سی لکھی ہوئی، تنوین کے بعد اگلے لفظ میں با ہے نا، بینات کی با، تنوین کے بعد جب با آئے تو پھر یہ درمیان میں تنوین کے اندر نون کی نہیں بلکہ میم کی آواز آتی. آیاتن بیناتن نہیں بلکہ آیاتم بیناتن، واضح آیات بلکہ روشن آیات. اور اسی طرح ہم نے اسے روشن آیات کی صورت میں نازل کیا ہے. اس قرآن کو یہ روشنی دے رہا ہے نا، مایوس لوگوں کو امید کی راہ دکھا رہا. اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، انہیں اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، انسان کو اس کی تخلیق یاد دلائی کہ تمہیں کیسے پیدا کیا تھا. پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر سے پودوں، درختوں، نباتات، کھیتیاں، سبزیاں، ان کو اگانے کی مثال. تو یہ ساری آیات جو ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ باتیں ہم نے بالکل روشن آیات اور روشن دلائل بنا کر نازل کی ہیں، اسی طرح ہم نے پورے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیات اور واضح دلائل کی شکل میں نازل فرمایا. اب کوئی آگے بڑھ کر ان روشن آیات کو
جو روشنی دینے والی ہیں، جو امید دلانے والی ہیں، جو ہدایت دینے والی ہیں، جو گمراہیوں سے نکال کر اجالوں اور روشنیوں کی شاہراہ پر چلانے والی آیات ہیں۔ اب کوئی شخص آگے بڑھ کر ان کو پڑھے تو صحیح، ان کو سمجھے تو صحیح۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یرید، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے ہدایت کے، گمراہی کے ضابطے مقرر کر رکھے، اس نے جو چاہا وہ مقرر کر دیا، جو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، یہ سبب اختیار کرے گا، میں اسے ہدایت دے دوں، جو یہ عمل اختیار کرے گا، یہ رستہ اختیار کرے گا، ایسے ایسے کرے گا، تو میں اسے ہدایت نہیں دوں۔ یہ ضابطے سارے مقرر ہیں۔ مثلا جو ضد اور ہٹ درمی کے اوپر اڑا رہے گا اور حق بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کے آباء و اجداد کے خلاف ہے، اس کے مفادات کے خلاف ہے، اس کے فرقے ٹولے کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے وہ غلط چیز پر ڈٹا رہتا ہے، پتہ بھی ہے یہ صحیح ہے۔ تو اب اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے گا، کبھی بھی اللہ اس کو سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں، ان کے مطابق جو اللہ نے چاہے، اور بے یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آخری مضمون آیات زیر تفسیر میں جو بیان ہوا، آخری آیت مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فرقے ہیں، بڑے مذاہب ہیں، بڑے گروہ ہیں، جن میں سے اکثر کا ذکر ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتے، کچھ وہ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو مختلف قسم کے عقائد رکھنے والے مختلف گروہ اس زمین پر ہمیشہ سے موجود۔ تو اللہ پاک نے اگرچہ آسمان سے انبیاء کرام کے اوپر کتابوں کی شکل میں واضح ہدایت نازل فرما دی، قرآن مجید آخری کتاب الفرقان، حق و باطل کے درمیان امتیاز، ڈفرینشیٹ کرنے والی کتاب بنا کر نازل کر دیا ہے۔ فیصلہ فرما دیا اللہ نے صحیح اور غلط کا، روشن آیات اللہ نے نازل فرما دی ہیں، آیات بینات، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے اپنے مذاہب پر، اپنے اپنے فرقوں پر، اپنے اپنے ٹولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ راہ راست کو اختیار نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کسی آدمی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ یہ تو جی ہر بندہ اپنے اپنے رستے پہ، اپنی اپنی ڈگر پہ، اپنے اپنے مذہب پہ، اپنے اپنے فرقے پہ چل رہا، تو پھر یہ آخر کبھی کوئی وقت ایسا آئے گا کہ جب پتہ چلے گا کہ صحیح کون اور غلط کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں پتہ چلے گا، قیامت کے دن میں یہ سارا کچھ ایک دفعہ دوبارہ بتاؤں گا۔ ایک دفعہ تو میں نے آسمان سے قرآن نازل کر کے بتا دیا نا، لیکن اس کو تو سارے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو قیامت والے دن پھر میں صحیح معنوں میں فیصلہ فرماؤں گا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد پھر جنت اور جہنم کی الاٹمنٹ بھی ہوگی، جزا اور سزا بھی ہوگی۔ جو غلط رستے پہ نکلے گا جہنم، جو صحیح رستے پہ نکلے گا اس کو جنت۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، ایمان لائے سے مراد مسلمان، والذین، اور جو ہادو، یہودی بنے، والصابئین، اور صابی، ان کا تذکرہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصارہ کا، صابیوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے۔ صابی بے دین لوگ، یہ پہلے پہل کسی دین کو ماننے والے تھے، لیکن بعد میں یہ گمراہ ہو گئے۔
تو صابی کا معنی ہوتا ہے بے دین، بہرحال ہم ان کو صابی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہے سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خصوصاً یہ موجود تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے، والصابئین اور صابی، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والمجوس اور مجوس، یہ مجوسی جو ہیں یہ آگ پرست ہیں، اور یہ دو الہوں کو بھی مانتے تھے، کہتے تھے کہ الہ دو قسم کے ہیں، ایک خیر کا مالک ہے اور ایک شر کا مالک۔ تو بہرحال یہ جو مجوس ہیں یہ بھی ایک مذہب ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، یعنی یہ جن مذاہب کا ذکر ہوا، جن گروہوں کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں شرک کرنے والے، جیسے ہندو ہیں، تو وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ والذین اشرکو، بت پرست ہیں یا ہندو ہیں، ان سب موٹے موٹے مذاہب کا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے پھر صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ صرف طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہی اللہ زبردستی کوئی فیصلہ اپنا فرما دیں گے، سنا دیں گے اور منوا لیں گے۔ اللہ اگرچہ ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے جو فیصلہ بھی فرمانا ہے نا، وہ صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہونا، وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر بھی ہونا ہے، یعنی وہ فیصلہ بالکل صحیح بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اور وہ جو بھی کام اس کائنات میں ہو رہے ہیں ان پر اللہ پاک خود گواہ ہے۔ تو ان گواہیوں کی بنیاد پہ اور اس علم کی بنیاد پہ اللہ پاک قیامت کے دن ان تمام مذاہب کے، تمام گروہوں کے، تمام پارٹیوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے کہ ان میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت میدان محشر کا آ جائے اور وہاں فیصلہ ہو کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس سے پہلے ہی ہم قرآن کو پڑھیں، تعصب کی اینک اتار کر، نیوٹرل ہو کر، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر، اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی پارٹیوں گروہوں کو چھوڑ کر، بالکل نیوٹرل ہو کر ہم اللہ کی اس کتاب کو جو معیار حق ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق ہم اپنے متعلق فیصلہ کریں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور اگر غلط ہوں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح کر لوں، اپنے عقیدے کو بدل لوں، اپنے ایمان کو بدل لوں، اپنے اعمال اور کردار کو بدل لوں تاکہ اس دن کسی رسوائی کا اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی مایوسیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔